اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس، کشفیت، تنونس اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ بت پرستی میں مبتلا ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس ہر ایک کو شرک، بدعت اور بت پرستی پر مجبور کرنے لگا۔ اصحاب کہف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی غار میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے غاروں کے چاروں طرف مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں۔ دیوار بنانے والوں میں ایک شخص نے اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ تانبے کی تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا اور ایک تختی شاہی دربار میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ دقیانوس ہلاک ہوا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، تاں کہ ایک نیک بادشاہ بیدروس فرمان روا ہوا جس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور میں کچھ لوگ قیامت سے منکر ہونے لگے، دوبارہ زندہ ہونے کے مخالف ہو گئے۔ بادشاہ نے بارگاہ الہی میں روتے ہوئے دعا کی، یا رب، ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اسی طرح دقیانوس کی بنائی گئی دیوار ایک دھماکے سے زمیں بوس ہو گئی۔ ہیبت سے آس پاس کے چرند پرند اور انسان بھاگ گئے، مگر اصحاب کہف اللہ کے حکم سے فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، اللہ کی عبادت کی۔ عبادت سے فارغ ہو کر سب نوجوانوں نے یملیخا سے کہا، باہر جاؤ، بازار سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر لے آؤ اور ہمارے لیے بادشاہ دقیانوس کی کیا رائے ہے اس کی بھی خبر لاؤ۔ یملیخا باہر گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سب کچھ بدل گیا ہے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لے رہے ہیں۔ یملیخا نے اشیاء ضرورت خریدنے کے بعد دکاندار کو دقیانوس کے زمانے کے سکے دیے تو اس نے کہا، اے نوجوان، یہ سکے کہاں سے آئے؟ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، بات حاکم شہر تک چلی گئی۔ حاکم شہر نے یملیخا کی پوری بات سنی اور کہا، دقیانوس نام کا بادشاہ اب روئے زمین پر نہیں ہے، یہ بات 300 سال پہلے کی ہے اور تم گزرے ہوئے کل کی بات کرتے ہو۔ حاکم شہر نے چند عمائدین اور خلق کثیر کے ساتھ یملیخا کے ساتھ سرغار پہنچے، دیگر اصحاب سے ملے۔ حاکم شہر نے بیدروس بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ بیدروس اپنے علماء اور عمائدین کے ساتھ حاضر ہوا اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ، تو نے میری دعا قبول کی۔ بیدروس کے عمائدین کو وہ تانبے کا صندوق بھی مل گیا جو ظالم بادشاہ دقیانوس کے وقت بنیاد میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ بیدروس سے معانقہ کیا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، والسلام علیک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ اصحاب کہف اپنی خوابگاہوں کی طرف مصروف خواب ہو گئے۔